گا اگر آپ نے وظائف خوب پڑھے ہیں، عبادات خوب کی ہیں، لیکن رزق کا خیال ہی نہیں کیا تو یہ تو رکاوٹ پیدا کر دے گا سارے معاملات کے اندر، آپ تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ کی بارگاہ تک جانے کے لیے، قرب الہی پانے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کے مقدس قدموں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، جہاں اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے وہاں رزق حلال کی بھی بڑی ضرورت۔ اگر آپ کا رزق پاک نہیں ہے، آپ کا لقمہ حلال نہیں ہے، آپ کا کھانا صاف ستھرا نہیں ہے، تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو جائیں گے، نبی پاک علیہ السلام کے حضور منظور نظر ہو جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی میل کچیل ہے، یہ تو رستے کا بہت بڑا ایک ایسا بڑا رکاوٹ والا مسئلہ ہے کہ آپ چند قدم نہیں چل سکتے۔ امام طبرانی نے روایت لکھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جناب سعد بن ابی وقاص نے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری ایک خواہش ہے۔ خواہش دیکھو کتنی عظیم اور کتنی حسین ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو بھی دعا مانگوں میرا رب قبول فرمایا کرے۔ اس کو سمجھیے گا ذرا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل کرتا ہے کہ جو عرض میں اپنے کریم کے حضور عرض کروں میرا مالک رحمت کر دے اور میری اس گزارش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یعنی میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یہ میری دعا آپ قبول فرما دیں۔ اور اس کے بعد تو پھر لاٹری نکل آئی نا، یعنی تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نسخہ چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہوں۔ تو جب آپ یہ بن گئے تو پھر آپ جو مانگیں گے پھر تو آپ کے لیے دروازہ کرم کھل گیا۔ تو حضور کچھ بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ مستجاب الدعوات بنوں۔ تو آپ مجھے بتائیے، یہاں آج کل ہمارے عرف میں لوگ کہتے ہیں جناب آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد یہ پڑھیں، اس کے بعد یہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ اچھی بات ہے، بڑی عمدہ نصیحت ہے اگر کوئی کسی کو اس طرح کہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ فلاں مقام پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی انکار نہیں، بعض ایسے مقامات ہیں جو مقدس ہیں، وہاں کی حاضری اللہ نصیب کرے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پر امام طبرانی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں جو روایت لائے ہیں اس میں جو ایک بالکل ہی انفرادی پہلو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا اور ہماری سوچوں کو ایک نیا زاویہ سرکار نے عطا کیا۔ جناب سعد عرض گزار ہیں، حضور میں چاہتا ہوں میری جھولی اپنے رب کریم کے حضور جب بھی پھیلے مجھے گویا بھری ہوئی ملے، رحمت عطا ہو، کرم نصیب ہو۔ تو حضور نے وظیفہ بھی کوئی نہیں بتایا، چلہ بھی کوئی نہیں بتایا۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے آپ اپنے رزق کو پاک کر لیں، جو دعا مانگیں گے رب قبول فرمائے گا۔ بس آپ کھانے میں پاکیزگی کا خیال کریں، رزق میں آپ طہارت کے قائل ہو جائیں۔ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو دیکھ لیں اس میں کوئی آمیزش نہ ہو لقمہ حرام کی۔ لیکن مختلف مواقع پر مختلف عنوانات سے اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجات کے لیے مختلف چیزیں بیان فرمائی، اخلاقیات کے باب میں، روحانیات کے باب میں اور تکمیل کردار کے باب میں۔ وہ ساری باتیں قابل عمل بھی ہیں، قابل توجہ بھی ہیں اور ہماری روزمرہ کی ضرورت بھی ہیں۔ مختلف مواقع پر نبی پاک علیہ السلام نے مختلف چیزوں کا بیان فرمایا، اور جہاں جہاں بھی جس چیز کا بیان فرمایا وہ اپنی جگہ ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے اور بڑی طاقت رکھتی ہے۔ یہ حدیث جو آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے یہ ترمذی میں موجود ہے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے نجات کا راستہ پوچھا ہے۔ بہت ساری سوچیں، بہت سارے نظریات، بہت سارا فلسفہ، بہت سارے سمجھانے والے، بہت سارے قائل کرنے والے، اپنے اپنے انداز میں خیر کی بات بتانے والے لوگ ہر دور میں موجود رہے، لیکن بہرحال حرف آخر وہ ہے جو مدینے والے محبوب نے بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا
قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من نجات، کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ حضور نہ جوامع الکلم کے ساتھ دنیا میں آئے، اور حضور فرماتے ہیں انا افصح العرب، عرب سارے ہی بڑی فصیح و بلیغ بات کرتے ہیں، کھلی بات کرتے ہیں، لیکن عربوں میں سب سے زیادہ بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس ہے کہ بہترین انداز میں حضور تھوڑے جملوں میں گہری بات، الفاظ کے لحاظ سے وہ بات مختصر ہے اور مفاہیم کے لحاظ سے اتنی وسیع ہے کہ سارے سمندر اس کے اندر سمو دیے نبی پاک علیہ السلام۔ من نجاتو، بہت بڑی بات پوچھی، بڑی وسیع بات پوچھ لی، یا رسول اللہ نجات کیا ہے، کامیابی کیا ہے، فلاح کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے حضور نے نجات کے لیے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، اپنے بولنے پر کنٹرول کر، تول کے بولنا شروع کر، اپنے لفظوں کی حرمت کا خیال کر۔ اپنی زبان پر جو بندہ کنٹرول پا گیا، یہ پہلی علامت ہے نجات کی۔ اور ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے یوں بھی بیان فرمایا، فرمایا تم مجھے گارنٹی دو 2 چیزوں کی اور مجھ سے گارنٹی لے لو جنت کی۔ فرمایا تم مجھے اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی اور 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی گارنٹی دے دو، اور میں اللہ کا محبوب ہو کے تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پہلی بات نجات کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر، اس پر کنٹرول کر۔ اور دوسرا فرمایا تیرا گھر تیرے لیے کافی ہے، ادھر ادھر بلا وجہ نہ گھوما کر، بغیر سبب کے بہت ساری مجالس میں نہ جایا کر، ضرورت کے لیے جائیں، خیر پانے کے لیے جائیں، اچھے ارادوں سے سفر کریں۔ گئے ہمارے صوفیاء علماء دور دراز کے سفر کیے محدثین نے، کس لیے؟ حضور کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے فیضان سے حصہ پانے کے لیے۔ لیکن فرمایا ادھر ادھر نہ، کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، اس مجلس میں بھی جائیں گے، اس محفل میں بھی جائیں گے، اس کی بھی سنیں گے، اس کی بھی سنیں گے، نتیجہ یہ رہے گا کہ بے یقین ہو جائیں گے، اپنے گھر سے نکلیں گے، گھر گھر پھریں گے، کسی گھر کے نہیں رہیں گے۔ تیرے لیے تیرا گھر کافی ہے، اپنے گھر رہ، اپنا گھر جو ہے وہ تجھے کفایت کرے، اپنے گھر میں قیام کر۔ یہ دوسری علامت ہے نجات کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے نا تو اپنی خطاؤں پہ رویا کر، اپنی خطاؤں پہ آنسو بہا، اپنے آپ پہ رو، اگر چاہتا ہے کہ بچ جائے۔ 3 چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائیں، زبان کو قابو میں کرو، اپنے گھر میں قیام کرو، اور فرمایا کہ تم اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ یہ 3 اگر چیزیں تمہیں میسر آتی ہیں تو پھر رسول پاک علیہ السلام کی زبان فیض حق کے ترجمان سے گارنٹی مل رہی ہے کہ اللہ اس بندے کو نجات عطا فرمائے گا۔ بہت شوق ہے لوگوں کو باتیں کرنے کا، بڑی باتیں، اوئے ہوئے، جو بات بڑے مختصر لفظوں میں 2 جملوں میں بیان ہو سکتی ہے اس کے پیچھے اتنی لمبی تمہید باندھیں گے کہ اصل بات ہی رہ جائے گی بیچ میں سے۔ گفتگو، بات، بولنا، یعنی بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے 2 لوگوں کے بیچ، اور کوئی دانا آدمی بات کر رہا ہے تو فٹافٹ مداخلت کریں گے اور جملہ پھینکیں گے، کہیں گے کتھا کلامی معاف، اور اپنی بات شروع کر دیں گے۔ تو میں کئیوں کو روک کے کہتا ہوں کہ پہلے آپ پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ بہت باتیں کرتے ہیں بعض لوگ، بہت باتیں کرتے ہیں، اور دنیا میں جو زیادہ خطائیں ہوتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ عملاً
کوئی کسی کو کیا تکلیف دے گا، ہاتھ کوئی کسی پہ کیا اٹھائے گا، لیکن لفظوں کے تیر، جملوں کے ترش لہجے اور زبان کی کڑواہٹ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان تو روح کو گھائل کر جاتی ہے، بندے کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہے یہ زبان۔ بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے بہت سارے جملے زندگی میں بولے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ انہیں بھی پچھتاوا ہوا کہ یار مجھے یہ والا لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن کاش یہ بعد میں پچھتانے سے پہلے آپ سوچ لیتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے پتہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ معافی ضمیر ان کا نہیں ہے، وہ ان کے خیالات نہیں ہوتے، لیکن وہ کہہ دیے انہوں نے، اور کہنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے تھا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ تو اس طرح کر، اپنے گھر کو نہ لازم پکڑ لے، تیرا گھر تیرے لیے بہتر ہے، تیرا گھر تیرے لیے کفایت کرنے والا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں نا رہبانیت منع ہے، سارے حقوق چھوڑ کے بندہ گھر میں بیٹھ جائے، حجرے میں بیٹھ جائے، یہ منع ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قرآن مجید نے کہا وہ کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے خلوت ضرور اختیار، جیسے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، سب سے کٹ کے اللہ کے گھر آ گئے، یہ کچھ دیر کے لیے یہ کام کرنے کا ضرور حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، سارے حقوق چھوڑ کے جانا نہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے نا کوہ طور پہ، پھر اللہ نے تو رات عطا فرمائی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کتنے کتنے دن جا کے پہلے غار حرا میں بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی۔ تو کچھ اپنے گھر میں وقت گزاریں، عبادت میں وقت گزاریں، اللہ کی یاد میں وقت گزاریں، سارا وقت گھومنے میں پھرنے میں ضائع نہ کر دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں عبادت کے لیے بٹھاؤ تو تھکے ہوئے ہیں، اور ان سے کو کہیں جانا ہے تو وہ تیار بیٹھے ہیں، تو کچھ اوقات اپنے اس پر بھی لگائیں۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اپنی خطاؤں پہ رویا جائے۔ ہم نہ بڑا تبصرہ کرتے ہیں، بڑا رونا آتا ہے کسی کی مظلومیت پر، کسی کے دکھ پر، ملکی حالات پر، لوگوں پر، اچھی بات ہے، لیکن نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر بھی روئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کے خوف سے آنکھ سے اتنا قطرہ بھی نصیب ہو گیا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بھی تمہاری آنکھ سے آنسو نکل گیا تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا، تم بھی دوزخ میں نہیں جاؤ گے۔ اور 2 آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ جو رب کی رضا کے لیے پہرا دیتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں آنسو بہاتی ہے۔ یہ 2 آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں، تو اس لیے یہ 3 باتیں آپ نے نہیں بھولنی۔ ایک تو یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، ایک اپنے گھر میں، مسجد میں، اجرے میں کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، اور کوشش کریں کہ بغیر وجہ کے گھر سے نہ، اور تیسری بات یہ کہ اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی کوشش کریں۔ کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو، حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڈ دیا ہی پھڑ دیں، جیڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے،
پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے؟ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے، صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلے کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کرے۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ تو کیا سمجھتا ہے تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم، موج کر۔ تو آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں۔ اور عجیب فلسفہ ہے نا، کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلیں تو کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا۔ نماز کے لیے کہا تو کہتا ٹھیک نہیں، دعوت کے لیے کہا تو کہتا میں ذرا تیاری کر لوں، یوں جانا مناسب نہیں۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ رب تو فرماتا ہے کہ جب تم مسجد میں آ تو زینت اختیار کر کے آ، خوب ذوق سے دعا مانگیں، خوب شوق سے نماز پڑھیں، خوب استغفار کا مزاج بنائیں۔ آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سوکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے۔ ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا، پر گھر کے اندر نفل پڑے نبی پاک، اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر خیالات کر کے رب سے نہ مانگا۔